یہ فعل محض شہوت رانی کی غرض سے کیا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے نفس کا کتا بن جاتا ہے اور صرف اپنی خواہش سے مجبور ہو کے یہ غلط کام کرتا ہے. وہ ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی جو مرد اور عورت کے جوڑے سے وابستہ ہیں. مثلا مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے. میاں بیوی میں محبت اور الفت کا وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. اس سے نوع انسانی اشرف المخلوقات کا تحفظ اور اس کی بقا وابستہ ہے. عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. مساہرت یعنی سسرال کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نسبوں و صہرا کی بات کی ہے. مساہرت کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہے. یہ نکتہ ہم سب خواتین کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بہت سی بچیاں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہمارے ساس سسر کا بھی ہم پہ وہی حق ہے جو اپنے ماں باپ کا ہے؟ یہ بات تو درست ہے کہ اپنے ماں باپ ہیں، خون کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑھ کر جو نیک کام بتایا ہے کرنے کا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. لیکن نسب کے رشتے کے برابر جو سحر کا رشتہ قرار دیا ہے، تو اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرح اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی عزت دیں اور ان کی بھی کیئر کریں اور ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں تو یہ بھی اجر و ثواب میں کسی طرح کم نہیں. بعض اوقات ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ ساس سسر کی شکل میں ماں باپ دے دیتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عموماً ان کے ساتھ ستیلوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا حکم ملا ہے، ان کی خدمت کی تو ضرورت نہیں. تو یہ سوچ غلط ہے. ان کو بھی ویسی ہی عزت احترام دینا چاہیے جیسے اپنے ماں باپ. ان کے سامنے بھی اف نہیں کہنا چاہیے، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت پر بھی اجر ہے. اسی طرح اپنے بہن بھائی اور شوہر کے بہن بھائی، یا صرف یہ عورت کے لیے نہیں، شوہر کے لیے بھی ایسا ہی ہے، مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھے، بیوی کے ماں باپ کو بھی ماں باپ کی طرح عزت اور احترام دے. اور اگر وہ کسی وقت کسی مدد کے محتاج ہیں تو وہ یہ سوچ کر کہ بیٹی کا گھر ہے یا بیٹی ہمیں کوئی مدد دے گی تو شاید ہمارے لیے درست نہیں. یعنی یہ بہت ہی معزز اور قابل احترام رشتے ہیں. اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے معاشرتی مسائل ختم ہو جائیں. اور ہمارے اگر ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو، اگر ہمارے اپنے ماں باپ ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو ہم بڑی خوشی سے سن لیتے ہیں، خوشی سے نہ بھی صحیح، جیسے بھی ہو، اگر وقتی طور پہ کوئی برا بھی لگے تو بھلا دیتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کے اسی طرح محبت کرنے لگتے ہیں کہ ماں باپ ہیں. لیکن اگر ساس سسر کچھ کہہ دیں تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اس کو بھولنے نہیں پاتے. آج کل جو ایک تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے، اور ریسنٹلی بہت سے ایسے کیسز مجھے پرسنلی دیکھنے کو ملے کہ بالکل ینگ بچیوں میں ڈائیورس کا ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ینگ کپلز میں، یا لڑکی پریگننٹ ہے تو ڈیورسڈ ہے، یا پھر ایک بچہ ہے تو ڈیورسڈ ہے. تکلیف دہ حد تک. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ رہنا نہیں سیکھا. کسی بھی انسان کے ساتھ آپ رہیں، آپ کو کسی نہ کسی قسم کا اختلاف، تکلیف، مشکل ضرور ہوگی، لیکن مشکلات سے راہ فرار کیا واقعی راہ نجات بھی ہے؟ نہیں. وہاں نہیں، آپ کہیں اور جائیں گے، وہاں بھی مشکلات ہوں گی، پھر آگے اور مشکلات ہوں گی. دنیا تو ہے ہی امتحان. کس نے کہا تھا کہ دنیا جنت ہے؟ اگر کوئی دنیا میں جنت تلاش کر رہا ہے تو وہ تو مل ہی نہیں سکتی. لیکن چھوٹی چھوٹی مشکلات پر انسان ہمت ہار بیٹھے اور اس کو اینڈ آف لائف سمجھے اور برداشت کا مادہ اس سے ختم ہو جائے تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی. یعنی قومی سطح پر بھی برداشت کا مادہ ختم ہے، اور انفرادی طور پر بھی، انڈیویجول لیول پر بھی، گھریلو سطح پر بھی. تو ٹالرنس ہر جگہ ضروری ہے، اور صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اگر بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں بہن بھائی ہیں، تو اس طرح اگر نند دیور نے کچھ کہہ دیا یا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، اگر اس کے اندر بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی سوچ میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کہ میں نے ان کو اپنے نسب کے رشتے کی طرح ہی لینا ہے، تو آپ دیکھیں بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی.
اور اگر نہیں ہم ایکسپٹ کرتے ان رشتوں کو اور ان کو منفی طریقے سے ہی لیتے ہیں تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کیے رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مساہرت کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعین ہی نسب کے رشتے کے برابر ہوتا ہے. عورتوں پر مردوں کی حکومت ہوتی ہے. عورتوں سے ہم بستری کر کے اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق پیدا کی جاتی ہے. انبیاء، اولیاء، اہل ایمان، دیندار، خدا پرست لوگ پیدا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا ہے جس پر آپ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں قیامت کے دن فخر کریں گے. یہ اور اس قسم کی بے شمار مصلحتیں عورتوں سے وابستہ ہیں. لوطی ان تمام مصلحتوں کے خلاف اقدام کرتا ہے. لواطت ان تمام باتوں کی پرورش کرتی ہے جن کی خرابیاں حسر و احساء، حسر کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا، احساس شمار کرنا، حسر و احساس سے باہر ہیں، ان لمیٹڈ. ان کی تفصیل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوطی فطرت انسانی کے خلاف اقدام کرتا ہے، کام کرتا ہے. مرد کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. فطرت یہ ہے کہ مرد عورتوں سے اپنی شہوت پوری کریں، نہ کہ مردوں سے، لیکن لوطی اس فطرت کے خلاف کام کرتا ہے. یہ فطرت، طبیعت اور جبلت کے سراسر خلاف اقدام کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر قوم لوط کی آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور تاکید فرمائی کہ یہ بے راہ روی اور زیادتی ہے. ایسے لوگ حد چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ بے راہ روی کرنے والے لوگ ہو. اس قسم کی تاکید یا اس کے قریب قریب زنا کے متعلق بھی وارد ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اس بستی سے نجات دی جو ناپاک کام کرتی تھی، گندے کام کرتی تھی، خبائث خبیث سے. اس آیت میں بات دراصل عمل قوم لوط کی گئی ہے. اس سے مراد قوم لوط کا وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے دو مکروہ وصف بیان کر کے اس کی انتہا درجے کی قباحت کو واضح فرماتا ہے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، واقعی وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے. اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلواتا ہے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار ان فسادیوں کے مقابلے میں میری مدد کر. فرشتوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قوم لوط کو ظالم کہا. ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. یہاں کے باشندے یقیناً ظالم ہیں، یقیناً ظالم ہیں. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو جینز میں ہوتی ہے اور لوگوں کا اس میں قصور نہیں، اور بہت سی ایسی تعویلیں پیش کر کے ایسے خبیث کام کرنے والوں کو کور کرتے ہیں. جبکہ یہاں پر مفسدین، ظالمین، فاسقین، تعمل الخبائث، قوم مسرفون، کیسے کیسے ٹائٹل سے ان کو نوازا کیا ہے. اور آج کتنی آسانی کے ساتھ اس برائی کو ہضم کیا جاتا ہے. غور کیجئے کہ یہ عقوبت اور سزا کسی اور گناہ کی بیان کی گئی ہے کہیں؟ یعنی کسی گناہ کی اتنی مذمت، ایسی مذمت کسی دوسرے گناہ کی نہیں کی گئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس قوم کے بارے میں کچھ حجت پیش
فرض جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا. زیر ہوتی ہے نا حرف کے نیچے اور زبر ہوتی ہے اوپر، تو نیچے والا اوپر اور اوپر والا نیچے آ گیا. اور کنکریلے پتھر ہم نے ان پر تہ برتہ برسائے. ان کی ہلاکت و بربادی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے لیے عبرت و یادگار بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے موعظت اور نصیحت کا سامان مہیا کر دیا. اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور وہ بستی سیدھے راستے پر ہے، اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طبقے کو اس حالت میں اٹھایا کہ یہ لوگ بے خبر تھے. اب دیکھیے کہ اگر آپ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اور اتنے میں کوئی آ کے آپ کی کرسی بھی ہلا دے تو آپ خوف کا شکار ہو جاتے. کوئی اونچا بول ہی دے تو بھی آپ کانپنے لگتے ہیں، کافی دیر تک آپ کے حواس بحال نہیں ہوتے. کہاں یہ کہ جو جس حال میں تھا ویسے ہی اٹھا لیا گیا اور اوپر لے جا کر پٹخا دیا گیا. غرور اور تمرد کے نشے میں سوئے پڑے تھے. صبح ہوتے ہوتے یہ سب کے سب عذاب الہی کا شکار بن گئے اور کوئی چیز ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی. اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ صبح کے وقت بہت غافل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں. رات کو سوتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ معلوم نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں، اور اٹھنے کا باقاعدہ انتظام کرنا چاہیے. جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ رات کے پچھلے پہر آیا ہے، کیونکہ وہ انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے. جس کو ساری رات نیند نہ آئے وہ صبح کے وقت مزے سے سوتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے. تو وہ بھی بے سدھ سوئے ہوئے تھے کہ اسی حال میں اٹھا لیے گئے اور پٹخا مارے گئے. کوئی چیز ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی. مآرب کانت فی الحیات لأہلها عذابا فصارت فی الممات عذابا. وہ مقاصد جو ان کی زندگی میں ان کے لیے عذاب تھے، موت کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ہی رہے. یعنی دنیا میں جس چیزوں سے لذت حاصل کرتے تھے وہی ان کے لیے مصیبت کا باعث بنی، اور موت کے بعد بھی ان کے لیے مسلسل عذاب کا باعث بنی رہیں گی. آج دیکھیے کہ بہت سے معاشروں میں یہی خرابیاں موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ مسلمانوں میں یا دوسروں میں ایسے ہیں کہ جن کو اس خرابی کی یہ شدت معلوم ہو اور وہ اس برائی کو برائی سمجھتے ہوں. کس طرح انسان سوئے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں، غافل ہیں. کون جگائے گا ان کو؟ افسوس، 100,000 افسوس. ساری لذتیں اور مسرتیں ختم ہو گئیں. یعنی اس قوم کی لذتیں، خواہشیں سب ختم ہو گئی. وہ حسرتیں ساتھ لے گئے. شہوات اور خواہشات کی ساری رگیں ٹوٹ گئیں، کوئی کنیکشن باقی نہ رہا. اور وہ شقاوت اور بدبختی ورثے میں لے گئے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی ہو گئی. انہیں عیش و عشرت کی ساعتیں بہت کم ملی، کیونکہ جو چیز ختم ہو جائے وہ کم ہی ہوتی ہے. لیکن دائمی عذاب ساتھ لے گئے. انہوں نے پرخار چراگاہوں سے چارہ کھایا، یعنی کانٹوں بھری جگہوں سے کانٹے کھائے، اور دردناک عذاب اپنے سروں پہ لاد گئے. افسوس، شہوات اور خواہشات کے نشے نے ان کو افاقے کا موقع ہی نہیں دیا. ہوش آیا تو اس وقت جب ان کی آبادیاں دردناک عذاب میں دھر لی گئیں. غفلت نے انہیں ایسا بے خبر سلا دیا کہ ہلاکت و بربادی کے وقت جاگ ہی نہ سکے. آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر یا کسی قوم کے اندر ایسی خرابی ہوتی ہے اور وہ اس خرابی کے اندر ایک نشے میں دھت ہونے کی طرح ایک نشے کا شکار ہوتا ہے، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا یہ گناہ یا اس کی یہ خرابی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مصیبت کا باعث بنے گی. ہوش کب آتی ہے؟ جب انسان مصیبت میں پڑ چکا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. کوئی بھی گناہ ہو، ان سب کے بارے میں انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، جتنا جلد ہو سکے چھوڑ دے، اور ان سے نفس کی لذت حاصل نہ کرتا رہے، کیونکہ یہ صرف چند روز کے لیے ہے. انجام بے حد بھیانک ہے. افسوس، وہ اس وقت بیدار اور نادم ہوئے کہ بیداری اور ندامت ان کے کام نہیں آ سکی،
اب وہ اپنی بد کرداریوں اور بد اعمالیوں پر آنسو کے بدلے خون رونے لگے۔ اے کاش تم ان لوگوں کے حالات دیکھ لیتے کہ وہ کس طرح الٹ دیے گئے، تلے اوپر کر دیے گئے، اور اب ان کے منہ اور جسم سے آگ جھڑ رہی ہے۔ جیسے چنگاری ہوتی ہے نا، موٹی لکڑی کا تنا اگر آپ نے کبھی آگ میں جلتا دیکھا ہو تو اس کے بعد اس سے آگ جھڑتی ہے۔ دو لکڑیاں آپس میں ٹکرائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ جھڑتی ہے۔ تو قرآن مجید کے شروع میں یہ آگ کی جو ڈسکرپشن بتائی گئی ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، انسان خود لکڑیوں کی طرح آگ بھڑکانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ان کے منہ اور جسم سے آگ جھڑ رہی ہے، جہنم کے پرخطر طبقوں میں جل رہے ہیں، لذیذ شراب کی بجائے گرم پیپ پی رہے ہیں، ان کے چہرے جھلس گئے ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو، اس میں داخل ہو اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے پیروں اور بد کرداروں کو سخت سے سخت وعید سے ڈراتا ہے، فرماتا ہے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ مقہور آبادی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی اہل مکہ سے کچھ بہت بڑے فاصلے پر نہیں۔ عبرت کے لیے تم وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہو۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم۔ مجھے تو آج کے لیسن میں جو بہت زیادہ جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے انٹلیکٹ کے بیس کے اوپر بہت سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ویسٹ میں تو انٹلیکٹ ہمارے سے بہت ہائر لیول پہ ہے، اور انہوں نے دنیا میں جتنی بھی ترقیاں کی ہیں وہ ساری ظاہر انٹلیکٹ کے بیس پر ہی کی ہیں، لیکن جو خواہشیں ہیں نا وہ انٹلیکٹ پر پھر حاوی ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنا زیادہ انسان کو بہا کر لے جاتی ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اب پہلے تو اپوزٹ سیکسز میں ان کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں تھا، اور آئی تھنک کہ وہ لوگ اس کے اندر اتنا آگے نکل گئے کہ پھر اس میں ان کے لیے شاید جام نہیں رہا کہ پھر انہوں نے ایک اور راہ نکال لی ہے، اور پھر اس کی کتنی جسٹیفیکیشنز ہیں۔ ایک تو ان کی لینگویج اتنی وہ آل انکمپسنگ ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ ایسے خوبصورت لفظ نکال لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کنڈیم نہ کریں، اور ان کے لیے سمپیتھیٹک ہوں، اور یہ ان کی نیڈ ہے، اور یہ بایولوجیکل ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور وہاں پہ جیسے جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بہت ہی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر ان کے کوئی ریلیشن شپس نہ ہوں کسی اپوزٹ سیکس کے ممبر کے ساتھ۔ تو اگر کوئی شائع ہے لیٹ سے اور وہ صرف لڑکوں میں ہی رہتا ہے تو پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وجہ سے پھر اس چیز میں آگے اتنے زیادہ ہوموسیکشوئل۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہیپس آف ربش ہے نا، جیسے ہمارے ملک میں جہاں جاؤ کیچڑ گند، ابھی جیسے اگر بارش ہوگی تو وہ اس گند کا کیا حال ہوگا، اور اسمیل اور اسٹنکنگ قسم کے ربش۔ مجھے لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر وہاں پہ ویسے کتنی کلینلینس ہے، لیکن اخلاقی طور پہ کتنا ربش اور کتنا اسٹنک ہے، اور اب اس کے اثرات ہمارے بھی ملکوں میں آ گئے، ایون مسلمانوں میں۔ کوئی جگہ اب اس کے افیکٹ سے خالی نہیں ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کی اصلیت کو سمجھنا۔ اس لیے بہت ضروری ہے نا کہ برائی کو برائی سمجھا جائے، کیونکہ اگر برائی کو آپ برا بھی نہیں کہتے تو وہ ایمان کا کون سا درجہ؟ سب سے کم تر درجہ، یعنی کہ پھر تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔